بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی صورت ہے، 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد، سورۃ الفتح کے بعد سن 6 ہجری کے آخر اور سن 7 ہجری کے شروع کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر ملکی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، تمدنی طور پر زندگی گزارنے کے آداب، احکامات، کن طریقوں سے ملک چلتا ہے، سیاست کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے انسان کے تمام شعبۂ زندگی کے نظام مرتب ہوتے ہیں، اس کے متعلق احکامات ہیں۔ ابتدا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنی عقود، اپنے معاملات کو، اپنے عہد کو پورا کیا کرو۔ اس سے وہ عہد اور وہ وعدے بھی مراد ہیں جو انسان نے اللہ سے کیے ہیں کہ اس دنیا میں جا کر وہ اللہ کو بھولے گا نہیں، دنیا کی رنگا رنگ رنگینیوں میں کھو کر اللہ کو بھولے گا نہیں، اور اس سے جو آپس کے معاملات ہیں وہ بھی مراد ہیں کہ انسان جب ایک دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی معاملہ کرے تو اس معاملے کی پاسداری کرے، اس معاملے کو نبھائے۔ یہ نہیں کہ وعدہ کیا اور توڑ دیا، ایک اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے کو درمیان میں چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں۔ ایمان والو اپنے تمام معاملات کو، عہد کو پورا کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دوبارہ مخاطب کر کے جو اس زمانے کے حج کے قواعد و ضوابط تھے کہ ہدی لے کر جایا کرتے تھے، اس کے متعلق فرمایا۔ شکار کے احکامات کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 2 میں اس بات کا ذکر کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے اوپر ایمان والوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں، ایک دوسرے کی معاونت اور مدد کیا کریں، لیکن جہاں پر بات گناہ کی آئے تو وہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہرگز مدد نہ کرے اور اللہ سے ڈرے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا غصہ بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 کے اندر اس بات کا تذکرہ کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ وہ جانور جو کہ پہاڑوں سے گر جائے، آپس کے اندر ٹکرا کر مر جائیں، وہ جانور جن کو پھندا لگ جائے، ان کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کو دوسرا درندہ کھا لے، اس کو بھی کھانے سے منع فرمایا۔ ہاں، اس بات کا ذکر ہوا کہ اگر تم کسی کو شکار کرو اور شکار کرنے کے بعد وہاں پر جا کر اس جانور کے اندر زندگی کی رمق موجود ہے، پھر تم اس کو دوبارہ ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کون کون سے معاملات تمہارے لیے جائز ہیں، کن کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس کے اندر وہ عورتیں جو اہل کتاب ہوں، جیسے کہ یہودی یا عیسائی، ان عورتوں کے حلال ہونے کا اور ان کے کھانے کے، یعنی اگر وہ کسی جانور کو ذبح کر دیں تو ان کے کھانے کے حلال ہونے کا تذکرہ ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب عیسائی واقعتاً عیسائی تھے اور وہ اللہ کو ایک مانا کرتے تھے۔ اب آج کل کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ ملحد ہیں، عموماً وہ صرف مردم شماری یا اپنے نام کے یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں، بلکہ عیسائی ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے ملحد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی خواتین کا بھی یہ حکم ہے، تو فی زماننا نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس پورے چہرے کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ دوسرا حکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا فرض ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کو مسح کرو۔ سر کو دھونے کا حکم نہیں ہے بلکہ سر کو ہلکے گیلے والے پانی سے مسح کرنے کا حکم ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لیکن پاؤں کو تمہیں ٹخنوں تک دھونا ہے۔ یہ وضو کے فرائض ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ لیکن وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، تم پر غسل فرض ہے، تو اس صورت کے اندر صرف وضو سے کام نہیں چلے گا بلکہ تم کو خوب پاکیزگی کے ساتھ غسل کرنا پڑے گا کہ تمہارے جسم کا کوئی بال بھی خشک نہ رہے۔ جب مکمل طور پر پاکیزگی اختیار کرو گے تو پھر تم پاک ہو جاؤ گے، ورنہ تم پاک صرف وضو کرنے سے غسل کے، جہاں پر غسل کرنا فرض ہے وہاں پر وضو کرنے سے پاکی نہیں ملے گی۔
ساتھ ہی اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر تم نے اس بیماری کے اندر پانی کے قریب گئے تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، یہ تمہارا مرض بڑھ جائے گا، یا تم سفر کے اندر ہو اور سفر کے اندر ہو وہاں پر بالکل بھی آس پاس 48 میل تک پانی میسر نہیں ہے، اور اس صورت کے اندر تم کو اس بات کا حکم دیا اور آسانی بتائی جاتی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، اور وہاں پر 4 فرض نہیں بلکہ 2 ہی فرض ہیں کہ صرف چہرہ اور ہاتھوں کو مٹی سے تیمم کرنا ہے، اس بات کا ذکر کیا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی کے لیے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ایمان والو اللہ کے لیے گواہ جب تم کو بنایا جائے تو گواہی جب بھی دو انصاف کی بنیادوں پر دو۔ تم کسی قوم کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو، بلکہ تمہاری کسی قوم سے بنتی نہیں ہے، تمہاری کسی فرد سے بنتی نہیں ہے، تمہاری کسی شخص سے بنتی نہیں ہے، لیکن جب تمہیں گواہی دینی ہو تو اگرچہ اس کے حق میں جا رہی ہو تو تمہاری کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، ہر موقع پر عدل و انصاف سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ نے عہد لیا تھا اس بات کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 27 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہوا کہ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن قابیل کو حابیل سے حسد ہوا، اور حسد ایسے ہوا کہ اس زمانے کے اندر جو قربانی کی جاتی تھی اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اس قربانی کے جانور کا گوشت کاٹ کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، اللہ کی جانب سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی، جس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل کو اپنے دوسرے بھائی سگے بھائی حابیل سے حسد ہو گیا، اور اس کے اندر اس نے اپنے بھائی سے کہا لاقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو سامنے بھائی نے کہا کہ بھائی اس میں میرا تو کچھ نہیں ہے، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانی اسی کی قبول کرتے ہیں، اعمال تو اسی کے قبول کرتے ہیں جو اللہ سے خوب ڈرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے اپنے ہاتھ میری طرف پھیلائے تاکہ تم مجھے قتل کر دو، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں تجھے ہرگز قتل نہیں کروں گا، اور نقصان یہ ہوگا کہ تو میرا اپنا بوجھ تو گناہ کا اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، میرے قتل کا بوجھ بھی تو اٹھا لے گا۔ لیکن قابیل نے حسد کے اندر اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب قتل کیا تو چونکہ یہ روئے زمین کے اوپر تمام انسانوں کے اندر سب سے پہلا قتل تھا، تو حابیل پریشان ہوا کہ اب کیا کرے، لاش سامنے پڑی ہے، تو اس کے سامنے ایک معاملہ یہ پیش آیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ کوا اپنے دوسرے کوے کی جو لاش تھی اس کو دفنانے کے لیے زمین کو کریدنے لگا۔ اس سے قابیل کو یہ پتہ لگا کہ اگر اب مجھے اپنے بھائی کی لاش کو ادھر ادھر کرنا ہے تو اس کو ادھر ادھر کرنے کا طریقہ دفنانا ہے، تو اس نے بھی دفنانے کی، پھر یہاں سے اس نے دفنانا سیکھا، اور ساتھ ہی کا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے ندامت کہ کیا میں اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اب میں اس کوے سے سیکھ رہا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنانا ہے۔ قرآن کہتا ہے فاصبح من النادمین، اس کے بعد اس کو خوب پشیمانی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو بھی شخص اس روئے زمین پر کسی انسان کو قتل کرے گا یا زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ گویا ایک مسلمان کو قتل کرنے کا مطلب ساری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک مسلمان کی جان کو بچایا ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اس بات کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کا تذکرہ کیا کہ چور کی سزا کیا ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں، ان باتوں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ معاملات کے تذکرے ہوئے، قصاص کے بارے میں کہ انسانی جان کے بدلے جان، کوئی بندہ کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے بدلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے، اسی طریقے سے کان، ناک، اور ان تمام قصاص کے معاملات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء،
کہ یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا ہرگز دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء و بعض، یہ لوگ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں. بظاہر تمہیں ایسا لگے گا کہ یہودی الگ ہیں، نصرانی الگ ہیں، کافر الگ ہیں، لیکن در حقیقت الکفر ملت واحدہ. جب مسلمانوں کے خلاف ہوں گے تو یہ سب کے سب باوجود اس کے کہ الگ الگ ہیں لیکن ایک ہو جائیں گے. لہذا تم کبھی بھی یہودیوں کو، نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 میں کہا کہ من یرتد منکم عن دینی، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دین اسلام سے پھر جاتا ہے تو پھر فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے بھی محبت رکھیں گے اور اللہ بھی ان سے محبت رکھیں گے. اور ان کی 4 نشانیاں ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، آپس کے اندر ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے. عزت علی الکافرین، کافروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے. نمبر 3 یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. نمبر 4 ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب دین کا کام کرنا ہو تو کسی ملامت کرنے والے کی کسی بھی قسم کی ملامت نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کر کے فرمایا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول جو کچھ آپ پر وحی اتری ہے اس ساری کی ساری وحی کی تبلیغ کر دیجئے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے گویا رسالت کے منصب کو ادا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات تکلیف ہوتی تھی کہ کہیں لوگ میرے قتل کے در پہ نہ ہو جائیں، تو صحابہ حضور کے ساتھ باڈی گارڈ بن کے رہا کرتے تھے، حضور کے محافظ بن کے رہا کرتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی آپ فکر نہ کیجئے، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے محافظوں کو ہٹا دیا کہ اب کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ تم جو ایمان والے ہیں تم سے دشمنی کافر اور یہودی زیادہ رکھیں گے، اور عیسائی تمہارے لیے کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں. یعنی تمہاری دشمنی ہمیشہ یہودیوں اور کافروں سے بنسبت عیسائیوں کے زیادہ ہوگی. لیکن اس کا مطلب اسی وقت ہے کہ جب یہ قرآن اترا جا رہا تھا، ورنہ اس کے بعد بہت عرصے تک عیسائیوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ انتہائی غلط سلوک کیا ہے. لیکن جب قرآن اترا جا رہا تھا اس وقت کی بات ہے کہ یہ مشرکین اور یہود یہ مسلمانوں کے زیادہ مخالف ہوا کرتے تھے. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ دیکھیں گے کہ عیسائی آپ کے متعلق کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور ان کی نشانی آیت نمبر 83 میں اللہ نے یہ بتائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب یہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو باوجود اس کے کہ یہ عیسائی ہیں، آپ دیکھیں گے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو یہ ان کی آنکھیں خوب آنسو بہا رہی ہوں گی اللہ کا کلام سن کر، یہ خوب رو رہے ہوں گے. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ یہ حق بات کو پہچان لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسموں کے متعلق تذکرہ کیا کہ وہ قسم جو مستقبل کے زمانے کے اندر کھائی جائے اور یوں کہا جائے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اور بعد میں آدمی وہ کام نہ کر سکے تو اس صورت کے اندر اس کو کفارہ دینا ہوگا. اور کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جو کھانا تم عموماً کھاتے ہو وہ کھانا 10 الگ الگ مسکینوں کو کھلانا ہے. او کسوتہم، یا پھر جو تم عموماً کپڑے پہنتے ہو 10 الگ الگ مسکینوں کو وہ کپڑے پہنانے ہیں. او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فی زمانہ چونکہ غلام ہے ہی نہیں تو صرف اور صرف 2 ہی صورتیں بچتی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی پاسداری کیا کرو، اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو. آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ شراب، جوا اور دوسرے اس قسم کے معاملات شیطانی عمل کے ہیں اور بہت گندے ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچ کے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ سب شیطان تم کو اس لیے دیتا ہے، ان چیزوں کے اندر تمہیں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ تم کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا اعلموا ان اللہ شدید العقاب. عموماً ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی غلط کام کر لیں اور ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ تو غلط کام ہے، ایسا نہ کرو، تو جواب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ غفور الرحیم ہے. اس آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کا غصہ، اللہ کی پکڑ،
اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی معافی کی سوچ سوچ کر آدمی گناہ کرنے پر جری ہو جائے، بلکہ جیسے اللہ معاف کرنے والا ہے وہیں پر اسی اللہ کی پکڑ بہت اور گرفت بہت سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکامات کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا قیامت کے دن جو مکالمہ ہوگا اس بات کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الانعام یہ وہ صورت ہے جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی عموماً صورتیں اور پورا قرآن 23 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 22 سال 9 مہینے کے اندر نازل ہوا ہے، لیکن سورہ انعام قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو پوری کی پوری باوجود اس کے کہ سوا پارے کے اوپر مشتمل ہے، اس کے باوجود ایسی صورت ہے کہ جو ایک ساتھ نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس سورۃ الانعام کو لے کر اترے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کی ابتدا اس بات سے کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنی بنائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، اللہ فرماتے ہیں پھر کافروں کو کیا ہوا کہ وہ اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کو کافروں کو جمع کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہم ان سے کہیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ شرکا لے کر آؤ، وہ شرکا لے کر آ جاؤ جن کے بارے میں تم دنیا میں گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ تو اس وقت وہ جھوٹ بول کر اللہ سے کہیں گے کہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو آج یہ لوگ کیسے اپنے آپ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے نبی آپ قیامت کے دن دیکھیں گے اذ وقفوا علی النار، جب مجرموں کو اور جرم کرنے والوں کو، گنہگاروں کو آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو یہ مجرم اللہ سے کہیں گے یا لیتنا نرد، اے اللہ آپ ہمیں دنیا کے اندر واپس لوٹا دیجئے، ہم دنیا کے اندر جا کر اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ گناہ کر کر کے اتنے جری ہو چکے ہیں، اتنے ضدی ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو دنیا میں واپس لوٹا بھی دیا جائے تو جن چیزوں کا اللہ نے منع کیا ہے دوبارہ دنیا کے اندر جا کے وہ کریں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ وہ تو یوں کہتے تھے دنیا کے اندر ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس ہماری یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، جو کرنا ہے اس کے اندر جتنے موج کرنی ہے کر لو، وما نحن بمبعوثین، ہم کو تو قیامت کے دن اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کے تمام اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ ہم جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، مسلمان کوئی گناہ اور جرم کرتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم اس کو مالی مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، آزمائشوں میں جکڑ دیتے ہیں، اور اس مالی مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں جکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے دوبارہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ اللہ سے دور ہو گیا تھا تو یہ مصیبتیں اس پر آئیں تو یہ مصیبتیں جب دیکھے تو اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان پر ہمارا عذاب نازل ہوتا یہ اللہ کے ساتھ خوب گریہ زاری کرتے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ بھول گئے، اب ان کو اللہ یاد ہی نہ رہا، وہ گناہوں کے اندر گناہ کرتے رہے، گناہوں کے دلدل میں پھنستے رہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب ہم نے ان پر دنیا کی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پہلے مسلمان تھے، کوئی گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں بھیجی، آزمائشیں بھیجی، تکلیفیں بھیجی تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ہر قسم کی نعمت ان کو میسر تھی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، یہاں تک کہ جب وہ خوب اترانے لگے کہ ہمارے پاس تو دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، اللہ فرماتے ہیں اخذناهم بغتہ، پھر ہم ان کو ایسا اچانک پکڑتے ہیں کہ فاذا هم مبلسون،
کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ایسے گنہگاروں کی ہم قوم اور ان کی نسلوں کو ہم جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اس بات کا تذکرہ کیا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں کسی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، میرے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ جو تم معجزہ مانگو میں فوراً آنن فانن تمہارے سامنے پیش کر دوں، بلکہ میں تو اللہ کے احکامات کا مکلف ہوں۔ میرا رب جو حکم مجھے دیتا ہے، اگر وہ معجزہ کا حکم دے گا تو میں دکھاؤں گا، نہیں دے گا تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ میں جو تمہارا معجزہ تم مانگو وہ تمہیں مل جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب تم مشکلات میں پھنستے ہو، اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی تمہیں مشکلات سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے والد سے مکالمہ کیا کہ ابا جان آپ تو بتوں کو اپنا معبود بنا کے رکھے ہیں، اس پورے کے پورے مکالمے کا تذکرہ ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ قرآن مجید کے اندر 25 کے قریب انبیاء کا تذکرہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس روئے زمین پر تشریف لائے، ان سب کے سب پر ایمان لانا مسلمان پر فرض ہے، لیکن ان کے نام قرآن مجید کے اندر 25 ہیں، احادیث کے اندر 3 اور نام ہیں۔ گویا جن انبیاء کو ہم نام سے جانتے ہیں وہ 28 ہیں۔ کچھ انبیاء کا تعارف قرآن میں موجود ہے جیسے کہ 25 انبیاء کا، اس کے علاوہ انبیاء کا تعارف قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا اس پر فرض ہے کہ ہم سب کے اوپر ایمان لائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت جب ان کے پاس یہ جو گنہگار ہیں جب یہ موت کے شکنجے میں پھنسیں گے تو یہ نبی یا آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ان کے سامنے اپنے بازو پھیلائے کھڑے ہو کر کہتے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اب تم اپنی جانیں نکالو، آج تم کو عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم دنیا کے اندر آئے بھی اکیلے تھے، آج تمہاری واپسی بھی اکیلے ہی ہے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور دیکھو جو تمہاری نعمتیں تھیں تم سب کچھ اس دنیا کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کی ابتدا کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا آیت نمبر 116 میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس روئے زمین کے اندر اگر تم اکثریت اور میجورٹی کو دیکھو گے تو وہ میجورٹی اور اکثریت عموماً اللہ سے دور ہوگی۔ اس سے پتہ لگا کہ اس بات کا کوئی معیار نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں، معیار یہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ عموماً لوگوں کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ نہ کریں یہ غلط ہے، تو سامنے سے بطور دلیل کہتے ہیں یہ تو سب کر رہے ہیں، بھائی سب کر رہے ہیں یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم زمین کے اندر میجورٹی اور اکثریت کو دیکھو گے تو وہ عموماً اللہ کے راستے سے بھٹکی بھی ہوتی ہے۔ اصل چیز حق اور باطل کا ہونا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 120 کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ بعض گناہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ گناہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، یہ ظاہری گناہ ہے، تو ان گناہوں کو بھی چھوڑو، اور وہ گناہ جس کا تعلق باطن سے ہے، مثال کے طور پر اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننا، تکبر کرنا، اپنے مسلمان بھائی سے کوئی نعمت دیکھ کر اس کی چھن جانے کی تمنا کرنا، مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے سازشیں کرنا، یہ سارے کے سارے باطنی گناہ ہیں۔ تو ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو، اور ساتھ ہی بتایا کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ گناہ کر کے وہ آزاد اور شتر بے مہار ہیں، بلکہ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 125 کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دے تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے، اللہ جسے راہ راست پر لانا چاہے، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور کیا نشانی ہے اس بات کی کہ ہمارا سینہ کھل گیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح صدر یعنی ہدایت کے لیے سینے کا کھل جانا، اس کی 3 نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، کہ یہ شخص دھوکے والے گھر یعنی دنیا سے کنارہ کشی
سرکشی اختیار کرنے لگتا ہے، والانابہ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اور تیسری نشانی بتائی والتأہب للموت قبل النزول، کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ، کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ اس کے سینے کو انتہائی تنگ کر دیتا ہے، اور اس کا سینہ اتنی وحشت کے اندر پڑ جاتا ہے كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسا کہ وہ آسمان کے اندر چڑھ رہا ہے۔ سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے، اگرچہ ہمارا اس پر ایمان لانا فرض نہیں ہے، لیکن سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ انسان جتنا زمین سے اوپر جائے گا اس کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی جائے گی، اور اس کی آکسیجن کم ہوتے ہوتے اس کا سانس گھٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام اور ایمان کے لیے اتنا تنگ کر دیتا ہے جیسا کہ وہ شخص آسمانوں پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے جو قرآن کا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر قرآن میں تمام احکامات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير مجيب الدعوات۔ اے اللہ، قرآن مجید کے پیغام جو سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہم سب کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجئے۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ خیر والی جتنی بھلائیاں آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں نصیب فرما۔ جن شرور و فتن سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی، ہم سب بھی تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما، عذاب قبر سے خلاصی نصیب فرما، اچھی موت، پاکیزہ موت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، اسلام پر موت نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، قیامت کے دن کی سختی سے گرمی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہمارا رات میں تراویح میں کھڑا ہونا، دن میں بھوکا پیاسا رہنا، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے نیک اثرات ثمرات ہم پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے والدین بیوی بچوں پر ظاہر و باہر فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، گناہوں کی نحوستوں سے، بدعملیوں سے، گناہوں کے نحوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، کامیابی اور کامرانی ان کے مقدر فرما، ان کے مخالفین کو نیست و نابود فرما۔ جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے مخالفین کی، یا اللہ ان کو بھی ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ، ان کے ناپاک وجود کو اس زمین سے نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، اس پوری امت کے لیے خیر اور ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، اس پوری امت پر رحم فرما، ملک پاکستان پر رحم فرما۔ اے اللہ، شہر کراچی پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔